بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا 5 آپ کو ایسی خوبیاں بتانے لگا ہوں، اگر وہ 5 خوبیاں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ زندگی میں جس سٹیج پر بھی ہوں گے، جس منصب پر ہوں گے، جس عہدے پر ہوں گے، آپ کا جو بھی مقام ہوگا آپ کو اس میں عزت ملے گی، آپ کی ویلیو ہوگی، آپ کی قدر ہوگی۔ اگر آپ ان 5 خوبیوں کو جو ابھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں اپنے اندر راسخ کر لو گے، ان کو اپنا لو گے، اڈاپٹ کر لو گے ان کو، تو آپ زندگی میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، آپ کبھی زندگی میں تنہا نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلی خوبی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو انتہائی رسپانسبل ہونا ہے، وقت کا پابند ہونا ہے، آپ نے چھٹی نہیں کرنی، ریگولیرٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، پنکچولیٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر اپنا ہوم ورک عزیز ہونا چاہیے، اپنا ٹاسک عزیز ہونا چاہیے، آپ کو اپنی کتابوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ آپ تب رسپانسبل اسٹوڈنٹ ہیں جب آپ اپنا کام کرتے ہیں، جو آپ کو اسکول سے کالج سے ٹارگٹ ملا ہے آپ اس کو اچیو کر کے جاتے ہیں، اس پر عبور حاصل کر کے جاتے ہیں، دین یو آر اے رسپانسبل اسٹوڈنٹ۔ تو آپ دیکھنا کلاس میں آپ کی ویلیو ہوگی۔ اگر استاد ہیں، اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کسی ادارے میں ٹیچ کرتا ہے یا اس کی اپنی اکیڈمی ہے، وہ ٹیچر ہے، تو اگر وہ رسپانسبل ہے طالب علم بھی عزت کریں گے اور اس ادارے کے اندر بھی اس کی ویلیو ہوگی۔ وہ بچوں کو ایکسٹرا ورک کرواتا ہے، بچوں کی پوٹینشل ایبیلٹیز کو جو اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں، مخفی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کے اندر رکھی ہیں، وہ ان کو اجاگر کرتا ہے، ان کو پالش کرتا ہے، وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ نیا دے کر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا فیوچر میرے ہاتھ میں ہے، مستقبل ان کا میرے ہاتھ میں ہے، یہ چکنی مٹی کی طرح ہیں، میں نے ان کو کوئی شکل دینی ہے، کسی شکل میں ان کو ڈھالنا ہے، تو اس استاد کی ویلیو ہوگی۔ اگر استاد کے اندر رسپانسبلٹی نہیں ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسے ٹیچنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹیچنگ جسٹ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، ٹیچنگ جسٹ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، ٹیچنگ اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ میں کسی کی زندگی کو سنواروں گا، میں کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کروں گا، مر جاؤں گا تو پیچھے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے گا تو وہ مجھے یاد کرے گا۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ ایک ذمہ دار استاد ہیں، آپ سب نے یہ دیکھا ہے، اگر ایک باپ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، گھر کا ہیڈ ہے، تو اگر وہ ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، وہ تمام چیزوں کو رسپانسبلٹی کے ساتھ کرتے ہیں، تو بحیثیت باپ اس کی اپنے خاندان میں اپنے گھر میں عزت ہوگی۔ جو باپ نکھٹو ہیں، بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، محنت مشقت سے بھاگتے ہیں، تو بیٹا ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ گھر میں ان کی عزت ہوگی، بچے ان کے مؤدب ہوں گے۔ جب ایک باپ اپنے بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے نا، تو بچوں کے دل میں آٹومیٹیکلی اپنے باپ کے لیے ایک محبت، ایک عزت، ایک ادب کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جاننے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ ہم چونکہ استاد ہیں، والدین کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، وہ بچے جن کے باپ رسپانسبل نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں، بیٹا وہ کلاس میں مایوس رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک چپڑاسی بھی ہے نا، تو وہ ذمہ دار ہے تو اس کی اس ادارے کے اندر قدر ہوگی۔ ہمارے اسکول میں ایک پی این تھا، تو میں نے پرنسپل سے یہ کہا کہ سر یہ آپ کے ساتھ اکثر الجھا رہتا ہے، یہ آپ کی بات کو اتنا پریفر نہیں کرتا ہے، آگے سے اکڑ جاتا ہے، آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو انہوں نے مجھے بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرے 20 سال کے کیریئر میں بہت سارے پی این آئے ہیں، لیکن اس کو 5 سال ہو گیا، آج تک اس نے آندھی طوفان بارش میں کبھی چھٹی نہیں کی۔ جو کام میں اس کو سونپتا ہوں یہ اس کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا پودوں کی دیکھ بھال کرنا اس کا کام نہیں ہے،
اس کے کام کچھ اور ہیں، لیکن اپنے اضافی وقت میں یہ جتنا ہمارا باغیچہ ہے یہ اس کی وجہ سے آج پلا پھولا ہے، اس لیے میں اس کی بات کو برداشت کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، تو اس کو میں کبھی فارغ نہیں کرتا، بلکہ یہ کبھی ناراض ہو کے گھر بھی بیٹھ جاتا ہے تو میں گھر سے جا کے اس کو لے کر آتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسپانسیبل ہے۔ اسی طرح بیٹا یاد رکھ لینا اس بات کو پلے باندھ لینا کہ اگر مجھے کسی ادارے میں، گھر میں، جو بھی میرا مقصد، جو بھی میرا ایک مقام ہے، تو میں اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اس مقام پہ رہ کے عزت کمانا چاہتا ہوں، تو مجھے رسپانسیبل ہونا ہے۔ دوسری بڑی خوبی جو ہے وہ ہے ملٹی سکلز۔ آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے، ہنر ہونے چاہیے۔ ایک طالب علم ہے، اگر اس کی لکھائی اچھی ہے، اس کی سپیکنگ اچھی ہے، اس کی ریڈنگ اچھی ہے، تو اس کے پاس ملٹی سکلز آ گئی۔ بعض بچے اچھا پڑھتے ہیں، لکھائی اچھی نہیں، بعض بچے اچھا پڑھتے ہیں، کنوے نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، کھڑے ہو کر ریڈنگ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس ملٹی سکلز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کلاس میں اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہیں، آپ مانیٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کلاس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طالب علم کی جو ملٹی سکلز ہیں، جن کے میں نے نیمز لیے کہ اچھا لکھو، اچھا بولو، اچھا سنو، اچھا کنوے کرو، اچھا ریڈ کرو، تو یہ سکلز آپ کو فائدہ دیں گی۔ ایک ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ کرتا ہے، اگر اس کے پاس ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی بھی سکل ہوگی نا، تو وہ گھر والے اس ڈرائیور کو پریفر کریں گے، اس کو اچھی پے دیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ گاڑی کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص پڑ جاتا ہے تو ہمیں کاریگر کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اس کے پاس ڈرائیونگ کے ساتھ ایک اور سکل آ گئی جس نے اس کو فائدہ دیا۔ ایک استاد صرف میتھ پڑھاتا ہے، بہت اچھا میتھ وہ پڑھا سکتا ہے، کمال حاصل ہے اس کو میتھ میں، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، لیکن وہ میتھ کے ساتھ کیمسٹری بھی پڑھا لیتا ہے، انگلش بھی پڑھا لیتا ہے، بچوں کو موٹیویٹ بھی کر لیتا ہے، بچوں کی مخفی صلاحیتوں کو نکال کر پالش بھی کر سکتا ہے، تو ادارے کے اندر اس کی ویلیو ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ ایک ماں ہے، ماں گھر کی حفاظت کرتی ہے، گھر کو چلاتی ہے۔ اگر ایک ماں گھر کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں دلچسپی لیتی ہے، مہارت رکھتی ہے، وہ بچوں کی طبیعت کو سمجھتی ہے، مزاج کو سمجھتی ہے، وہ بہت اچھا کھانا پکا لیتی ہے، مختلف قسم کی ڈشز تیار کر لیتی ہیں، اس کے پاس سکل زیادہ ہو گئی، تو اس کی بحثیت ماں گھر میں قدر ہوگی، گھر میں اس کی ویلیو ہو گئی۔ اس لیے میرا بیٹا زندگی میں صرف ایک سکل نہیں سیکھنی، زیادہ ہنر سیکھنے ہیں، زیادہ مہارتیں سیکھنی ہیں، تو اپنی طالب علمی کی زندگی سے، اسی زمانہ سے یہ بات اپنے پلے باندھ لو کہ مجھے ملٹی سکل سیکھنی ہے، مجھے اچھا بولنا ہے، اچھا لکھنا ہے، اچھا سننا ہے، تو یہ آپ کی ویلیو بنائیں گے، یہ آپ کی قدر بنائیں گے۔ تیسری خوبی آپ کے اندر ڈیووشن ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، مداومت عمل آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ مطلب کہ جس کام کو شروع کرو پھر اس کے اوپر جم جاؤ، اس کو ختم کرنے کے بعد پھر کوئی اور ٹارگٹ، پھر کوئی اور رستہ چنو، پہلے جس کام کو اختیار کیا ہے اس کو مکمل کرو۔ بہت سارے لوگ اس لیے اپنی ویلیو نہیں بنا سکتے، اس لیے اپنی قدر نہیں بنا سکتے کہ وہ جس کام کو اختیار کریں، جس کام کو شروع کریں، اس کو رستے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کچھ دن بڑی دل جمی سے کرتے ہیں، لیکن رستے میں چھوڑ جاتے ہیں، اس کو منزل تک نہیں پہنچتے، اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے۔ تو جس کام کو اختیار کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ لوگ کہیں یہ ایسا ہی کرتا ہے، اس کی فطرت ثانیہ ہے، تو میرا بیٹا اگر آپ قدر بنانا چاہتے ہیں، آپ ویلیو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جس کام کو اختیار کرو اس کے اوپر جم جاؤ۔ بیٹا مولا علی کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کی ویلیو، آدمی کی قدر اس کا ہنر ہوتی ہے، اس کے پاس جو سکلز ہوتی ہیں، جو اس کے پاس مہارتیں ہوتی ہیں، جو اس کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ اس کی قدر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہو تو 3 باتیں آج آپ کو بتائیں۔ نمبر 1 رسپانسبلٹی، آپ نے رسپانسبل ہونا ہے۔ نمبر 2 ملٹی سکلز، آپ نے زیادہ سکلز سیکھنی ہے۔ نمبر 3 آپ نے مستقل مزاج ہونا ہے۔
जिस काम को इख्तियार करना है उसके ऊपर आपने जम जाना है। अगर आपके अंदर ये खूबियां होंगी तो आप लीड करने वाले बन जाओगे, आप क़यादत करने वाले बन जाओगे। अगर आप मल्टी स्किल्स रखते हैं, अगर आप दिलजमी से काम करने वाले हैं, तो याद रखना आप क्लास में हैं तो क्लास को लीड करने वाले आप बनेंगे। आप किसी इदारे में काम करते हैं तो वहां उस इदारे को आप लीड करने वाले बन जाएंगे। तो आपके अंदर एक ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि आप लीड कर सकें, आप रहनुमाई कर सकें, आप क़यादत कर सकें। आखिरी बात, आप लोगों को दूसरों में वैल्यू ऐड करने वाला बनना है। बेटा, जब आप किसी में वैल्यू ऐड करते हैं, किसी का काम कर देते हैं, किसी के साथ कोऑपरेशन कर देते हैं, आप किसी की मदद कर देते हैं, ठीक है, आप मुश्किल वक्त में किसी का साथ दे देते हैं, उसका सहारा बन जाते हैं, तो दूसरों में आप जब वैल्यू ऐड करेंगे तो याद रखना आपकी इज्जत होगी, आपकी कदर होगी। जिंदगी में जिस इदारे में भी आप काम करोगे, जहां भी आप जॉब करोगे, जो लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, तो हमेशा कोशिश करना कि मैंने इनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करनी है। उस्ताद बच्चों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करता है, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को वैल्यूज देते हैं, उनमें कदर वाली चीजें पैदा करते हैं। तो जब आप दूसरों को वैल्यू देने वाले बनेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब और कामरान होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन खूबियों को अडॉप्ट करेंगे, इन पे अमल करेंगे। और एक और बात कि इन बातों को आगे फैलाने वाला बने। बेटा, बुराई बहुत तेजी से फैलती है, गलत बातें बड़ी तेजी से हम फैलाते हैं। अच्छी बात और इल्म वाली बात को फैलाना सदका होता है और ये आपके मरने के बाद भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।